دوستو، سلطنتوں اور ریاستوں کا دور ختم ہو جانے کے بعد پچھلے 50-60 سالوں میں پوری مسلم دنیا میں ایسے بڑے بڑے نیتاؤں نے جنم لیا ہے کہ جن نیتاؤں کی حکومت ان کے دیش پر کئی سالوں تک قائم رہی تھی، اور یہ سارے بڑے بڑے نیتا اتنے زیادہ طاقتور ہوا کرتے تھے کہ ان کی طاقت کو دیکھ کر لوگوں کو یہ محسوس ہوا کرتا تھا کہ شاید اب ان نیتاؤں کو ان کی گدی سے اسی وقت ہٹایا جا سکتا ہے کہ جب ان کی خود کی موت ہو جائے، یعنی ورنہ تو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو ان کی طاقت کی وجہ سے ان کو ٹکر دے سکے اور ان کو گدی سے ہٹا کر خود دیش کی گدی پر بیٹھ سکے۔ مگر پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کیسے چند لمحوں میں ہی قسمت نے اپنی بازی کو پلٹا، اور وہ طاقتور نیتا کہ جن کی حکومت ان کی طاقت کی وجہ سے ان کے دیش پر کئی سالوں سے قائم تھی، وہ چند لمحوں میں ہی ان سے چھین لی گئی۔ اتنا ہی نہیں، ان کے اپنے ہی لوگوں کی طرف سے ان نیتاؤں کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا گیا۔ تو چلیے دوستو، آج کی ہم اپنی اس ویڈیو میں مسلم دنیا کے 6 ایسے ہی نیتاؤں کی بات کرتے ہیں کہ جن کو ان کے حکومت کے تخت سے اتار کر ان کے اپنے ہی لوگوں نے ڈائریکٹ ان کو پھانسی کے تخت پر چڑھا دیا تھا۔ ان 6 نیتاؤں کی لسٹ میں 6 نمبر پر نام آتا ہے موسیٰ تراورے کا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ موسیٰ تراورے ایک فوجی، پولیٹیشین اور ساتھ ہی ساتھ ڈکٹیٹر ہوا کرتے تھے۔ انہوں نے 1968 سے لے کر 1991 تک افریقہ کے ایک مشہور دیش مالی پر راج کیا تھا، مگر پھر 1993 میں ان کے اپنے ہی دیش میں ان کو 84 سال کی عمر میں پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا، اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ انہوں نے اپنے دیش کے ہی 300 ایسے لوگوں کو سرعام قتل کروا دیا تھا کہ جو جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کے لیے پروٹیسٹ کر رہے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ان 6 بڑے نیتاؤں کی لسٹ میں موجود 5ویں نیتا کے بارے میں، اور اس 5ویں نیتا کو کرنل غدافی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ کرنل غدافی مسلم دنیا کے وہ طاقتور نیتا تھے کہ جنہوں نے ایک لمبے وقت تک لیبیا پر راج کیا تھا، اور یہ لمبا وقت لگ بھگ 42 سال تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کسی دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ لیبیا کا اصلی مالک ہی کرنل غدافی ہیں، اور اب ان کو کوئی بھی لیبیا کی گدی سے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ خاص طور سے کرنل غدافی کا ٹریڈیشنل لائف اسٹائل، یعنی ان کے کپڑے، ان کا اونٹ، ان کا خیمہ اور ان کے ساتھ لیڈیز گارڈ کا رہنا انٹرنیشنل میڈیا پر چھایا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ کرنل غدافی کو پوری عرب دنیا کو ایک جٹ کرنے کی کوشش کرنے والے انسان کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ جب عرب دنیا ایک جٹ نہیں ہو سکی تھی تو آخر میں کرنل غدافی نے افریقہ کو بھی ایک کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کرنل غدافی کی یہ کوشش بھی ناکام رہی تھی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، کچھ سال پہلے تک شاید ہی کسی انسان نے یہ سوچا ہوگا کہ کرنل غدافی جیسا طاقتور نیتا کہ جن کو لیبیا دیش کا مالک سمجھا جاتا ہے، ان کے ہاتھ سے ان کی حکومت اتنی تیزی کے ساتھ چلی جائے گی۔ دراصل دوستو، ہوا یہ کہ اسپرنگ نام کی وہ بغاوت کہ جو لیبیا کے پڑوسی دیش یعنی ٹیونشیا سے اٹھی تھی، وہ بغاوت جب لیبیا میں آئی تو کرنل غدافی نے اس کو بڑی تیزی کے ساتھ دبانے کی کوشش کی، مگر کرنل غدافی تو پہلے سے ہی امریکہ اور اس جیسے کئی اور دیشوں کے نشانے پر رہا کرتے تھے، اسی لیے ان جیسے دیشوں کی سپورٹ کی وجہ سے یہ بغاوت چاہ کر بھی نہیں دب سکی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے پہلے سے بھی زیادہ تیز ہونا شروع کر دیا، اور آخرکار سن 2011 میں اسی بغاوت کے نتیجے میں ہی ایک بڑی بھیڑ نے کرنل غدافی کو گھیر کر ان کے اوپر اتنا زیادہ تشدد کیا کہ ان کی کھلے آسمان میں ہی موت ہو گئی۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز، ان 6 بڑے نیتاؤں کی لسٹ میں چوتھے نیتا ہیں عدنان میندریس۔ عدنان میندریس ترکی کے ایک ایسے پردھان منتری تھے کہ جنہوں نے 1950 سے لے کر 1960 تک ترکی دیش کو چلایا تھا۔ انہوں نے ترکی دیش کو پوری طرح سے بدل کر رکھ دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو ترکی میں ایک نئے دور کی شروعات کرنے والے انسان کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دراصل دوستو، ہوا یہ کہ ترکی دیش میں 1932 سے ہی عربی زبان میں اذان دینے پر پابندی لگی ہوئی تھی، لیکن عدنان میندریس نے پاور میں آتے ہی 1950 میں ہی قانونی طور پر اس بین کو ہٹا دیا تھا، اور 17 جون 1950 ترکی کا وہ یادگار دن تھا کہ جب کئی سالوں کے بعد پورے ترکی دیش میں اذانوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ 1950 میں ہی عدنان میندریس نے حج کے لیے لگی ہوئی اس پابندی کو بھی ہٹا دیا تھا کہ جو ترکی کے لوگوں پر پچھلے کئی سالوں سے لگی ہوئی تھی، اور اس پابندی کے ہٹ جانے کی وجہ سے 1950 میں ہی ترکی کے لگ بھگ 425 لوگوں نے 25 سال کے بعد پہلی بار حج کیا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ اب دھیرے دھیرے ترکی دیش میں رہنے والا ایک گروپ کہ جو کمال اتاترک کو اسٹرانگلی فالو کیا کرتا تھا وہ عدنان مینڈریس کے خلاف ہونے لگا تھا، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر 1960 میں ترکی کی فوج نے اپنے حکومت کے خلاف بغاوت کر دی اور حکومت کا تختہ پلٹ کر کے فوجی حکومت قائم کر دی گئی۔ عدنان مینڈریس کے ساتھ ساتھ ان کے پارٹی کے کئی اور نیتاؤں کو بھی گرفتار کیا گیا، ان کے اوپر مقدمہ چلایا گیا اور ان کو اس بات کا مجرم ٹھہرایا گیا کہ انہوں نے ترکی کے سنویدھان میں بدلاؤ کرنے کی کوشش کی ہے، اور آخرکار 1961 میں ہی ترکی دیش میں ہی ان کو پھانسی پر بھی چڑھا دیا گیا تھا۔ اس لسٹ میں تیسرے نمبر پر نام آتا ہے ذوالفقار علی بھٹو کا۔ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے ایک مشہور نیتا تھے جنہوں نے 1973 سے لے کر 1977 تک پاکستان کی پردھان منتری کی کرسی کو سنبھالا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستانی اتہاس کا ایک انقلابی لیڈر بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے ان کے ہی انداز میں تقریر کرنے کا فن ذوالفقار علی بھٹو کو بڑی اچھی طرح سے آیا کرتا تھا۔ مگر دوسرے مسلم دیشوں کے بڑے بڑے نیتاؤں کی طرح ہی ذوالفقار علی بھٹو بھی اپنے دیش کی اتھل پتھل والی راجنیتی کا شکار ہو گئے۔ سب سے پہلے 1977 میں ان کو ایک انسان کے قتل کے جرم میں گرفتار کیا گیا، اور پھر آگے چل کر ہائی کورٹ نے اسی جرم میں ہی ان کو پھانسی کی سزا سنا دی، جس پر تھوڑا اور آگے بڑھ کر ہائی کورٹ نے بھی مہر لگا دی، اور آخرکار 4 اپریل 1979 کو صرف 51 سال کی عمر میں ہی راولپنڈی میں ان کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا دیا گیا تھا۔ اس لسٹ میں دوسرے نمبر پر نام آتا ہے محمد نجیب اللہ کا۔ محمد نجیب اللہ 1987 سے لے کر 1992 تک افغانستان کے راشٹرپتی رہے تھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نجیب اللہ نہ صرف خود بھی کمیونسٹ تھے بلکہ USSR یعنی سوویت سنگ روس کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا کرتے تھے۔ اسی لیے دنیا کے زیادہ تر ایکسپرٹس کا یہ ماننا تھا کہ محمد نجیب اللہ USSR یعنی سوویت سنگ روس کے کٹ پتلی بن چکے تھے، وہ صرف نام کے لیے گدی پر بیٹھے ہوئے تھے، ورنہ افغانستان کو پوری طرح سے سوویت سنگ روس ہی چلا رہا تھا۔ دوستو، نجیب اللہ ایک کمیونسٹ ہونے کی وجہ سے اپنا پورا نام یعنی نجیب اللہ لینا بھی پسند نہیں کیا کرتے تھے، کیونکہ اس میں اللہ کا نام تھا، بلکہ وہ اپنے آپ کو صرف نجیب کہلوانا ہی پسند کیا کرتے تھے۔ مگر پھر جب 1996 میں طالبان افغانستان میں پاور میں آیا تو نجیب اللہ کا بہت برا حال ہوا، کیونکہ طالبانیوں نے نہ صرف نجیب اللہ کو سرعام پھانسی پر چڑھایا بلکہ ان کے ساتھ ایسا تشدد بھی کیا کہ جس کو سننے کے بعد روح کانپ جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ طالبانیوں کے لیے نجیب اللہ صرف اور صرف USSR یعنی سوویت سنگ روس کا کٹ پتلی ہی نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ طالبانیوں کا تو یہ کہنا تھا کہ جب نجیب اللہ خود ایک کمیونسٹ تھا تو آخر وہ ایک ایسے دیش کی گدی پر کیسے بیٹھ سکتا تھا کہ جس دیش میں رہنے والے سارے ہی لوگ مسلمان تھے۔ اب بات کرتے ہیں ان 6 نیتاؤں کی لسٹ میں موجود پہلے نیتا کے بارے میں، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی نیتا تھا کہ جس کو مسلم دنیا کا ابھی تک کا سب سے طاقتور اور سب سے مشہور نیتا بھی مانا جاتا ہے، یعنی صدام حسین۔ صدام حسین 16 جولائی 1979 کو اس عراق دیش کے راشٹرپتی بنے تھے کہ جس عراق کو تیل کی دولت سے مالا مال مانا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے لگاتار لگ بھگ 24 سال تک عراق دیش کو چلایا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صدام حسین صرف عراق یا پھر مسلم دنیا کے ہی طاقتور نیتا نہیں تھے، بلکہ ان کی گنتی اس دور میں دنیا کے سب سے طاقتور نیتاؤں میں بھی کی جاتی تھی۔ ان کا لائف اسٹائل بھی پوری دنیا میں بہت زیادہ مشہور تھا۔ ان کی طاقت کا اندازہ آپ لوگ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اس دور میں عراق دیش میں جگہ جگہ پر ان کے اسٹیچو موجود ہوا کرتے تھے، اور ان کی طاقت کو دیکھ کر کوئی انسان اس دور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صدام حسین جیسے طاقتور نیتا کا انت بھی اتنا خطرناک ہوگا۔ دراصل دوستو، ایک لمبے وقت سے کئی ریزنز کی وجہ سے امریکہ دیش کے ٹارگٹ پر رہنے والے صدام حسین سن 2003 میں بڑی مفلسی کی حالت میں گرفتار کیے گئے، اور پھر ان کو بہت سارے لوگوں کے قتل کا مجرم ٹھہراتے ہوئے پھانسی کی سزا سنا دی گئی، اور پھر اس سزا پر عمل کرتے ہوئے سن 2006 میں ٹھیک عید الاضحیٰ والے دن ان کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ صدام حسین کی پھانسی ایک ایسی پھانسی تھی کہ جس کو پوری دنیا نے لائیو دیکھا تھا۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔